فرمایا اس شان والے محبوب کی شانیں کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ راحت العاشقین، عاشقوں کے دل کی راحت ہے۔ مراد المشتاقین، شوق رکھنے والوں کے دل کی مراد ہیں۔ شمس العارفین، جو عارف ہیں ان کا سورج ہیں۔ سراج السالکین، جو سالکین ہیں ان کے لیے 14ویں کا چاند ہیں۔ مصباح المقربین، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے لیے روشنی دینے والا چراغ بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ نبی ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ کس قدر رحمت بن کر آئے، کس قدر کرم کرنے والے بن کر آئے، کتنی لجپالی کرنے والے آئے، کتنی مہربانی فرمانے والے آئے، کتنا نوازنے والے بن کر آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زمانہ جاہلیت میں کیے ہوئے میرے گناہ معاف ہیں؟ فرمایا اسلام سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نہیں یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھنا، ایمان قبول کرنا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عرض کی آقا، ایک گناہ ایسا ہے جو چین نہیں لینے دیتا، ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی کی امید نہیں، ایک گناہ ایسا ہے اور جس کے بخشوانے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح وہ گناہ کیا ہے اور جس پہ تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور جس گناہ کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہے اور تو رب کی بارگاہ میں نا امید ہے، وہ گناہ کیسا بخشا جائے گا؟ اس گناہ کی بخشش کیسے ہوگی؟ عرض کرنے لگا آقا، میں باہر جانے کے لیے، کہیں دور دراز سفر پہ جانے کے لیے تیار تھا، میری اہلیہ کے پیٹ میں بچہ تھا، میں گھر والوں کو خیر بات کہہ کے کچھ عرصے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں میری اہلیہ کو بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا نہیں لڑکی بیٹی تھی۔ بیٹی پیدا ہوئی، میری اہلیہ ڈر گئی، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا باپ اس کے ساتھ کیا ماجرا کرے گا؟ کہنے لگا میں تو کئی مہینوں کے بعد، غالباً 2-2.5 سال کے بعد واپس آیا۔ میں نے اہلیہ سے پوچھا وہ تیرے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی وہ تو پیٹ کے اندر ہی فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، میری بڑی مشکل سے جان بچی ہے۔ بہرحال یہ بچی کون ہے؟ اور یہ ہمارے دور دراز کے پڑوس کی بچی ہے، رہنے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ کہنے لگا باپ کو اس سے محبت پیدا ہوئی، باپ بچی سے کھیلنے لگا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ 2-2.5 سال کی بچی ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اسے گود میں بٹھاتا ہے، اسے کندھے پہ بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک دن اہلیہ کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا اسے بچی سے بڑا پیار ہو گیا ہے، چلو میں بتا دیتی ہوں یہ تیری بیٹی ہے۔ اس کی اہلیہ نے بتایا یہ تیری بچی ہے۔ معاملہ کہتے سنتے ہی کہ میری بیٹی ہے، میری حالت بدل گئی، میرے ذہن میں غصہ آ گیا، میں نے رسی پکڑی، کدال پکڑی، اہلیہ روکتی رہی، میں نے بچی کو اٹھایا، بازو سے پکڑ کے اٹھا کے 2.5-3 سال کی بچی اسے لے کے باہر چلا گیا، گھر سے دور باہر چلا گیا۔ ایک جگہ پہ جا کے بچی کو باندھ کے زمین کے اوپر بٹھایا، کسی سے کدال سے میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر بندھی ہوئی بچی کو اس کے اندر رکھا، اوپر سے میں پتھر مارنے لگا۔ وہ بچی بول کے کہتی ہے ابا میرا جرم تو بتا دو، ابا میری خطا تو بتا دو اور میری غلطی تو بتا دو، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ذرا رحم نہ آیا، میں نے اپنی بچی کو اور زندہ بچی کو پتھر مار مار کے زندہ درگور کر دیا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور جاؤ اللہ تیرے یہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ رب نے یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ قربان جائے اس نبی کی ذات پر آج گھروں میں عزت سلامت ہے، آج ہمیں جنت کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور ماں کے قدم دو دو کے پی لو، اور جنت یہاں پہ ہے۔ اگر رب کی رحمت چاہتے ہو اپنی بیٹی کا اٹھ کے استقبال کر لو، اللہ رحمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔